رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ صاحبان نصیب جو ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو بظاہر یہ گرنے کا عمل ہے مگر یہ عروج کا عمل ہے۔ کہتے ہیں اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ مدعا یہ ہے کہ صاحب عروج جو ہیں وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، بس تم کبھی بھی اپنے اللہ سے نا امید مت ہونا۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد و نوافل سے بہتر ہے۔ جھوٹا شخص اپنی ہی کہی ہوئی بات کی پابندی نہیں کر سکتا۔ جوان بیٹے کا صرف ایک لفظ کہ ابو جیسے آپ کی مرضی، بوڑھے باپ کو دوبارہ سے جوان کر دیتا ہے، اور صرف اتنا کہہ دینا کہ تنوں نہیں پتہ نا ابو جی، ایک جوان باپ کو ایک رات میں بوڑھا کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو کھو دیں گے، یہ بات خطرناک نہیں ہے، آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو کھو دیں گے، یہ بات خطرناک ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتیں۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ نامکمل نہیں چھوڑتا۔ خون آلود جسموں کو اور خاموش تماشائی امت مسلمہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک بار پھر کربلا کا میدان سج چکا ہے اور اہل کوفہ کانوں کو لپیٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، لوگ ہر روز مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ مرنے کے بعد تو ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، مگر خوش قسمت ہے وہ جو زندگی میں ہی لوٹ آئے۔ وہ قرضہ کب مانگتا ہے، سرفراز کب کرتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ اسے سجدہ ضرور کریں، نماز ضرور پڑھیں، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اعتبار کر جائیں اور سمجھ آ جائے گی، ورنہ یہ بتاتا کوئی نہیں، کیونکہ بتانے کا حکم نہیں ہے۔
پتہ ہے بددعائیں الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ آنکھ سے گرا ایک قطرہ، دل سے نکلی ایک آہ، ایک سسکی خود بخود سے عرش تک جاتی ہے، کسی کا نام بھی نہیں لینا پڑتا، اور وہ بقا سے فنا تک کا سفر شروع کر دیتا ہے، مرتا ہے اس طرح کہ مر جاتا ہے۔ میں رشتوں میں کھیل نہیں کھیلتا، اور وہ سمجھتے کہ مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ ایک آواز اور بھی آئی کہ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ تو ایمان تو یہ ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو۔ یہ آواز اور ہے، اس آواز کو پہچاننا چاہیے۔ یہ گھر کی آوازیں ہوتی ہیں، یہ پہچاننے والی محبت اور آل کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں، پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔